علامہ صاحب، آپ انہوں نے ابھی بتایا کہ کمیونزم اور مغربی ممالک کے خلاف انہوں نے لکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کیوں کہ لکھا؟ انہوں نے کوئی ایسی، دیکھیے نا، ادیب اور شاعر جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے وہ نہیں کسی کا، دیکھیے ادیب اور شاعر جو ہوتا ہے وہ کوئی ملا تو ہوتا نہیں، ظاہر بات ہے وہ تو وہ ظاہر ہے کہ پس ذہنیت نہیں ہوتا ہے. اب یہ کہ بڑے ادیب اور شاعر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جملے زمانی ہوتے ہیں. آج غالب کا شعر کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھتے ہیں، اور 10 معنی اس کے نکلتے 10 معنی نکلتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو علاقے انہوں نے عمران سیریز میں دکھائے ہیں یا جاسوسی دنیا میں بھی، پہلا شعلہ، دوسرا شعلہ، تیسرا شعلہ، جہنم کا شعلہ، اور پھر یہ الفانسے اور درندوں کی بستی جہاں سے تھریسیا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ سب علاقے غیر آج جہاں جنگ ہو رہی ہے، یہ علاقے وادی قاغان اور یہ سب وادیوں کے، اس کا ماحول وہاں کیا ہو رہا تھا آج سے 30 برس پہلے وہ سب بتایا انہوں نے، جو آج ہو رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً بعض جاسوسی کے جو محکمے ہیں، جب وہ کسی بڑے انٹرویو میں کسی شخصیت کو لیتے ہیں تو یہ سوال ہوا کرتا تھا، آپ نے ابن صفی کے کتنے ناول پڑھے ہیں؟ اچھا، ہاں، یہ محکموں، لیکن اس کو عام نہیں کیا گیا. صحیح. اس سے پتہ چلا کہ وہ ضروری تھا ان محکموں کے لیے. تو اگر اس وقت ابن صفی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور جو ورک انہوں نے کیا، اور خصوصاً پاکستان کی جو خدمت انہوں نے کی اور جس طرح انہوں نے تحفظ پاکستان دکھایا ہے، ملک کا تحفظ دکھایا ہے، دارالحکومت وہ لکھا کرتے تھے، لیکن بلکہ آخر میں تو ملک کا نام بھی دے دیا تھا انہوں نے، ہاں، پاکیشیا. جی ہاں. تو کئی ناولوں میں پاکیشیا تو ملک اس کو اگر وہ دیکھتے تو اس پہ جب ورک ہوتا تو بڑی کارآمد چیزیں اسی وقت معلوم ہو جاتی کہ کون کون سے ملک کیسے کہاں اترتے ہیں اور وہ کس طرح سازشیں پنپ رہی ہیں، کس طرح لوگ جو ہیں کیا وہ کام کر رہے ہیں. جی. کبھی انہوں نے کسی بھی مجرم کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کس ملک سے آیا ہے. ایک تحفظ یہ ضرور ہے کہ یعنی فریدی جا رہا ہے جن ملکوں میں، اس کی گلیاں، اس کی جگہیں سب بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں ملک کا نام ظاہر نہیں کرتے تھے، تو وہ یہ نہیں بتاتے تھے کس ملک کا مجرم ہے. اب دیکھیں نا، سنگھی کو کھل کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چینی ہے، وہ نہیں چینی، وہ سب نام سے پتہ یا چلتا ہے. فنچ کو نہیں بتایا، جبرال شاستری کو یہ نہیں بتایا کہ کس ملک سے آیا ہے اور کہاں کا ہے. تو یہ احتیاط جو ہے نا، یہ ادیب اور شاعر میں ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی ہے. یہ ضروری ہے اس لیے کہ بعض چیزیں بعض اوقات میں کبھی بری ہوتی ہیں اور کبھی اچھی بھی ہو جاتی ہیں. تو ادیب اور شاعر پھنستے نہیں ہیں ان معاملات میں کہ وہ کھل کے کسی کی مخالفت کریں. وہ مخالفت تو نہیں کرتے ہیں، اور نشاندہی کر سکتے ہیں. اسلام بھی انہوں نے جہاں پر دکھایا ہے وہ اتنا اسلام دکھایا ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے. اب جیسے دلاور ہے اور وہ قید خانے سے چھوٹا ہے اور ایک دم وہ رک جاتا ہے اور واعظ سنتا ہے، تو وہ حضور کا ذکر جب سنتا ہے تو اس میں ایک تبدیلی آتی ہے اور وہ جرائم کو چھوڑ کے شریف بنتا ہے. پھر کتنا فریدی اس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے کہ یہ مجرم سے اتنا شریف آدمی کیسے بن گیا. تو بعض کردار ایسے انہوں نے تخلیق کیے ہیں کہ جس میں نور و نار کا جو اقبال کے یہاں فلسفہ ہے اس کو پیش کیا ہے. کہ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ابن صفی کے ناولوں میں کہانی اور فکشن کے علاوہ کیا کوئی اور اصناف بھی ہیں؟ جی ہاں، ادب کے چونکہ ان کا مطالعہ بہت اچھا تھا اور انہوں نے کلاسیکل ادب بہت پڑھا تھا، اور بلکہ وہ الہ آباد میں یادگار حسینی اسکول میں ٹیچر بھی رہے تھے اور وہاں پڑھاتے تھے، اور اتنے مقبول تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اسکول میں چھٹی ہو گئی تھی. اچھا. جی ہاں، اسکول بند کر دیا گیا تھا. بلکہ الہ آباد کے کئی اسکول بند ہوئے تھے جس میں وہ پڑھتے تھے، اس میں بھی چھٹی ہوئی تھی ان کے انتقال پر. تو اس کی وجہ سے ادب انہوں نے پڑھا بھی تھا اور پڑھایا بھی تھا. تو ان کے ناولوں میں آپ کو تمام چاشنی مل جائے گی.
ادبی اصناف کی. حالانکہ وہ جاسوسی ناول انہوں نے لکھے ہیں اس کے باوجود. اس میں افسانہ بھی ہے، اس میں ڈرامہ بھی ہے، اس میں ناول نگاری بھی ہے، اور طنز و اس کے مزاح بعد بھی ہے. اس میں جی ہاں وہ تمام چیزیں جو لوازمات ہیں ادب کے، تو اس میں منظر نگاری خصوصی ان وہ کے تو یہاں خیر بہت جی اہم ہاں جز بہت ہے. پھر کردار نگاری اور حساسیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر نفسیات ان کے ناولوں میں بہت زیادہ ہے، اور جو کردار انہوں نے تخلیق کیے ہیں اس میں الگ الگ نفسیات آپ کو نظر آئے گی. اور حص مزاح، طنز و مزاح جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ادب کا ایک حصہ ہے دنیا کی ہر زبان میں، خود ان میں طنز و مزاح اور ان میں بہت زیادہ بہت تھا. زیادہ اس سے مزاح اس لیے بہت کہ زیادہ بہت تھا. اچھے جملے وہ اپنی نجی زندگی میں بھی بولا کرتے تھے، اور پھر جو خطوط آتے تھے تو جو پیش لفظ ان کا آتا تھا تو وہ بھی لوگ بہت شوق سے پڑھتے تھے، اور اس میں بڑے اچھے جملے ہوا کرتے تھے جب وہ خطوط کے جواب دیتے تھے. قاری سے بھی ان کا طنز و مزاح جی ہاں، چلتا رہتا تھا. خوش مزاجی تھی. خوش مزاج. اچھا، بڑے ادیب اور شاعر کا جب بھی آپ دیکھیں گے مزاج تو سب کے یہاں آپ کو ملے گا. غالب میں ہے، جوش ملیح آبادی میں ہے، یادوں کی بارات جوش کی پڑھی ہے، یا ان کی شاعری. تو طنز و مزاج جو ہے وہ ایک بہت ہی خاص چیز ہے جس سے زندہ دلی کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ایک زندہ دل ادیب تھے. تو اس لیے جب بھی میں نے ان کے اوپر لکھا، میرے جو مضامین شائع ہوئے ان کے انتقال پر، اخبار جنگ میں جو تعزیتی مضمون میرا ایک طویل مضمون شائع ہوا تھا، ابھی حال میں شکیل صدیقی نے ان کے اوپر بہت اچھا مضمون لکھا ہے، پوری حیات کا جائزہ لیا ہے، اور اس میں ان کے بیٹوں کے بھی بیانات ہیں، گھر والوں کے بھی انٹرویو انہوں نے لیے ہیں، اور اس میں میرا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے ایک جگہ پر کہ احمد صفی جب میں گیا ان کے ہاں تو تصویر کھینچی میں نے. اس زمانے میں وہ بیمار ہو چکے تھے، انتقال سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. پھر بعد میں جب تصویریں دھل کے آئیں تو میں نے کہا وہ تصویریں میں ان کو دے دوں. یہ پورا واقعہ اس میں شکیل صدیقی نے لکھا ہے جی آپ نے مضمون میں. تو جو احمد نے بیان کیا کہ وہ سو رہے تھے اس وقت، جب میں دوبارہ ملنے گیا تو وہ سو رہے تھے. پھر جب اٹھے تو احمد صفی نے وہ تصویریں ان کو دیں، تو اپنی تصویر دیکھ کے وہ کہنے لگے اس میں تو میں بالکل ہی بوڑھا نظر آ رہا ہوں، تصویر میں جوش ملیح آبادی لگ رہا ہوں. یہ جملہ انہوں نے کہا. وہ سفید کرتا پہنے ہوئے تھے اس وقت جب تصویریں کھینچی تھیں ان کی. تو اس میں ان کا یہ جو پیشکش اور جو معاملات تھے کہ وہ اپنے قاری کو اتنی چیزیں دے دیتے تھے کہ اس کا ذہن خوش ہو جاتا تھا. قاری کو اپنی تحریر سے باندھ دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اس چاشنی کی وجہ سے لوگ ان کے ناول چھوڑتے نہیں تھے. ظاہر ہے کہ بچپن میں نے ان کے ناول پڑھنے شروع کیے، اور اتنے مقبول تھے کہ شاید ہی کوئی بچتا تھا کہ جو ان کے ناول نہ پڑھے. تو چھپ چھپ کے بھی پڑھنے پڑتے تھے، اس لیے کہ پڑھائی جو اسکول یا کالج کی ہوتی غیر تھی نصابی سرگرمیوں پہ ویسی بھی پابندیاں اس پہ نظر رہتی تھی کہ بھئی کچھ اور تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ چھپ کے پڑھنا پڑتا تھا. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹے لائبریریز اور بک اسٹال بنے ہوئے تھے لکھنؤ میں، تو ایک آنا لائبریری کرایہ تھا، اور وہ ₹1.25 یا ₹1.5 ضمانت کے بہت بڑی رقم جمع کرائے جاتے تھے. تو اس میں ہر اسٹال کو 6 ناول ملتے تھے. جس دن وہ چھپ کے آتے تھے 5 یا 6 ناول ملتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ملتے تھے. اب وہ 6 ناول اس کو کرائے پہ چلانا ہوتے تھے، تو اس میں جو جلدی پڑھ کے دے دے تو اس پہ بڑا اعتماد کیا جاتا تھا. تو میں 1 گھنٹے میں پڑھ کے واپس کر دیتا تھا، تو دکاندار جو تھے ہمارے وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ جلدی سے واپس کر جاتے تھے، دوسری جگہ وہ ناول چلا جاتا. بلیک میں بھی بکتا تھا، اور کرایہ بھی کبھی کبھی لوگ بڑھا دیتے تھے. مقبولیت یعنی جب یہ شولوں کے ناچ آئی ہے گولڈن جوبلی
تو ایک ادھم تھا، اس کا انتظار تھا، زخیم بھی تھے، جی ہاں، اور زخیم بھی تھی. اور پھر اس کے بعد جب ڈائمنڈ جبلی آیا سن 58